بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، اس عالم اور کائنات کا، عالم امکان کا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑ رکھا ہے۔ آسمان اور زمین، عالم علوی اور عالم سفلی کا آپس میں تعلق ہے۔ آسمان سے اللہ نے انسانیت کی روحانی غذا نازل فرمائی، اور زمین سے اللہ رب العزت نے انسانیت کی جسمانی غذا اگائی۔ آپس میں اللہ تعالیٰ نے تعلقات قائم کیے ہیں۔ اسی طرح جسم اور روح کا بھی آپس میں ایک تعلق ہے، اور پھر اس انسان کی روح کا تعلق اور اس کی غذا آسمانی علوم کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اطمینان قلب، سکون، راحت، آرام کے خزانے اللہ نے اسی کے اندر رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم کے لیے جتنی چیزیں ہیں زمین سے اگتی ہیں، زمین سے بنتی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، دوا ہیں، رہن سہن کے مکانات ہیں، وہ سارے زمین سے اگتے ہیں۔ جسم پر کپڑے پہنتا ہے تو زمین سے اگے ہوئے ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ اور روح کی غذا جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور اس کا تعلق بھی آسمان کے ساتھ ہے۔ جب بھی اس کو روحانی طور پر کوئی پریشانی ہوگی تو اس کو ضرورت پڑتی ہے روح کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی۔ انگلش کے دو الفاظ ہیں، ٹینشن اور ڈپریشن۔ یہ بعد میں آئے ہیں، ہماری اردو کے اندر ٹینشن اور ڈپریشن کے الفاظ ہی نہیں ہیں سرے سے۔ عربی کے اندر ٹینشن اور ڈپریشن کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ یہ دماغی چھکاؤ اور الجھاؤ اور اس طرح انسان کی اندرونی پریشانیاں، الجھنیں، ٹینشن، یہ چیزیں نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا ہمارے بزرگوں میں ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا تھا۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا کہ کس قدر آپ کے نام کے اندر تسکین ہے کہ آپ کا نام لیتے لیتے کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں اس قدر رحمت، مٹھاس، لذت، محبت، چاشنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے اندر بھری ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، بہت بڑے پیر بھی ہیں، ان کو کسی نے فون کیا کہ حضرت مجھے سکون میسر نہیں، جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں، جو چاہتا ہوں پیتا ہوں، جہاں دل چاہتا ہے رہتا ہوں، لیکن اطمینان اور سکون نام کی کوئی چیز میری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ہر وقت ٹینشن میں، ڈپریشن میں، الجھن میں، مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، تو میں کیا کروں؟ سکون کہاں ملے گا؟ ہمارے ان بزرگوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کے خزانے میں دولت ہے، بینک بیلنس ہے، زمینیں جائیدادیں ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کی ملزیں، فیکٹریاں ہیں، آپ کے نوکر چاکر ہیں، لیکن آپ کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ سکون سے خالی ہے۔ آپ کا خزانہ ہی خالی ہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ حضرت وہ خزانہ کیا ہے، کہاں اس خزانے کا انتظام ہوتا ہے اور کیسے اس خزانے کو بھرا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ خزانہ اللہ کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر اللہ کا نام نہیں ہے تو آپ کے اندر سکون کیسے پیدا ہوگا؟ یہی خزانہ ہے سب سے بڑا مسلمان کا، کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ کس قدر تسکین ہے تیرے نام کے ساتھ وابستہ، وابستہ تیرے نام کے ساتھ۔ کس قدر تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، یعنی کانٹوں پر بھی سو جائیں تو آرام آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت ہے، نام کی مٹھاس ہے، نام کے اندر راحت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر دولت میں، بینک بیلنس میں سکون ہوتا تو سب سے بڑا دنیا کا
قارون پرسکون زندگی بسر کرتا، شداد پرسکون زندگی بسر کرتا، حامان پرسکون زندگی بسر کرتا۔ جب ان کو سکون میسر ہی نہ آیا، زمین میں دھسا دیے گئے، تو اس سے معلوم ہوا یہ بیرونی چیزیں ہیں، ان کے اندر اللہ نے سکون نہیں رکھا، اندرونی چیز میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ بنتا بھی اندر ہی اندر سے ہے، انسان بگڑتا ہی اندر سے ہے۔ بننا ہے تو اندر کو بنانا پڑے گا، اور بگڑنا ہے تو پھر اندر ہی بگڑ جائے، سارا نظام ختم، خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے اندر ایک مضغہ ایسا ہے، جس مضغے کو گوشت کے لوتھڑا اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ کے سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے اعمال بگڑ جائیں گے۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ سارے اعضاء انسان کے اس دل کے تابع ہو کر چلتے ہیں۔ دل بن جائے، دل کی اللہ کے ساتھ لو لگ جائے، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، تو پھر دیکھیں کہ ہمارے مسائل کیسے حل نہیں ہوتے، پریشانیاں، الجھنیں، دکھ اور تکلیف زندگی سے کیسے غائب ہوتے ہیں۔ رونا سارا ہمارا یہی ہے کہ اصل جہاں جس ذات کے ساتھ ہم نے تعلق قائم کرنا تھا اس کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں، اور بیرونی تعلقات ہم بنائے جا رہے ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں۔ خیالات بدلے، تعلقات بدل گئے، خیالات آئے پھر واپس تو پھر تعلقات بن گئے، مفاد ہوا، غرض ہوئی تو پھر تعلق بنانا پڑ گیا کسی کے ساتھ۔ اگر مفاد نہیں ہے تو کوئی تعلق نہیں ہے، سلام کرنے کو تیار نہیں۔ یہ تعلقات نہیں ہیں، یہ سب ڈرامے بازی ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، یہ دوستی نہیں، نہ اس کے اندر کوئی اخلاص ہے۔ دوستیاں، محبتیں تو وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتے ہیں، جبرائیل اعلان کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں، بندے محبت کرتے ہیں، یہ اصل زندگی ہے۔ تو بہرحال برادران عزیز، آج ہم جو آپ کو ایک وظیفہ دینے لگے ہیں، بہت مؤثر وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خفیہ اسماء مبارکہ، ان کے نام، خفیہ الفاظ، اگر آپ ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ان ناموں کی برکات نصیب کرتے ہیں، پھر آپ کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ ہر مسلمان آدمی ہر وقت میں وہ دعا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دل کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، تو ان خواہشات کا رخ ٹھیک کر دے۔ جو آدمی بھی چاہتا ہے میں ہدایت پر رہوں، صراط مستقیم پر گمراہ ہونے سے بچ جاؤں، میں اللہ کا ہو جاؤں، دو کام کرنے چاہیے۔ ہر وقت انسان کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کی ضرورت ہے دل ہی دل میں اس کی طلب، یعنی دعا مانگ، اے اللہ میں فلاں چیز کھانا چاہتا ہوں، پینا چاہتا ہوں، میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں، فلاں چیز فلاں کو دینا چاہتا ہوں، اے اللہ آسان فرما دے، ہر وقت دعا میں ہے۔ اور پھر جو چیز اللہ نے عطا فرما دی اس پر شکر کرتا رہے، اے اللہ فلاں چیز مانگی تھی تو نے دے دی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ دو چیزیں جس کے اندر آ گئی تو وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ تو باقی رہو وہاں، مانگتے رہو، شکر ادا کرتے رہو، جہاں اللہ رکھے رہو وہاں۔ پھر اپنی چادر سے پاؤں باہر مت نکالو ورنہ رسوا ہو جاؤ گے۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا یہی مطلب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی، حدیث قدسی ہے، لا الہ الا انا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ہی معبود ہوں اور محمد الرسولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ من لم یستسلم بقضائی، جو میرے فیصلے پر راضی نہیں رہا، اور ولم یصبر علی بلائی، جو آدمی میرے بھیجے ہوئے مصائب اور آزمائشوں پر صبر نہیں کیا، اور ولم یشکر علی نعمائی، میری نعمتوں پر اس نے شکر ادا نہیں کیا، تو فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے میرے علاوہ کسی اور کو رب بنا لے، میں اس کا خدا نہیں بنتا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ہو، صبر ہو، اور اسی طرح اللہ کے فیصلوں پر رضا بر قضا کا یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیں، دعائیں کہتے ہیں تقدیر کو تبدیل کر لیتی ہیں۔
عزیز دوستو، تقدیر مبرم ہے، ایک معلق ہے۔ مبرم یقینی ہے، معلق وہ ہے جو ہماری دعا کا انتظار کر رہی ہے۔ دعا مانگے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں مانگے گا تو اسی حال میں رہے گا۔ اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کا ایک جملہ ہے، عام طور پر ہر مسلمان سنتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، یعنی دن کو 2 گنا، رات کو 4 گنا ترقی عطا فرمائے۔ کام کا، کاروبار کا، بزنس کا وقت دن ہے نا، رات کو 4 گنا ترقی کیسے ہوگی؟ دن کو 4 گنا ترقی ہوگی نا۔ لیکن علماء نے فرمایا ہے رات کو جب دامن پھیلا کے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بزنس اور کاروبار کو ترقی دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، رات کو چگنی ترقی ہوتی ہے، 4 گنا ترقی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو دعا کا اہتمام کیجئے، کیا ہے جو نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ آسان ہے، صرف اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، امیدیں وابستہ کرنی ہیں، اپنے سامنے دیکھو اور روشن کر لو، یعنی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی امیدوں کو روشن کرو، نگاہ اللہ پر جما لو، بندوں پر ہو ہی نہیں، اور نہ ہی بندوں کے پاس کچھ ہے، اور نہ ہی یہ تنگ ظرف کسی کو کچھ دینے کو تیار ہیں، وہی دے گا جو دے گا۔ سب سے بڑھ کر خیر خواہ اپنے بندوں کا اللہ تعالیٰ ہے، تو اسی سے مانگنے کی عادت بنائیے، طریقے وہی اپنائیے جو حضور نے بتلائے ہیں۔ اپنی عبدیت کا اظہار کریں، تذلل کا اظہار کریں، عاجزی کا اظہار کریں کہ اللہ ہم تو ہیں ہی کچھ نہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، بھیک کے کشکول ہم نے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا، ہم نے کر لیے، اے اللہ اب رحمت والا معاملہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، بندے کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے، اور پھر ایک آدمی سالہ سال کماتا ہے، اس کے پاس اتنی نہیں ہوتا، دوسرا آدمی صرف بارگاہ خداوندی میں بھیک مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنے ڈال دیتے ہیں اس کے کشکول میں، وہ صدیوں کمانے والا اتنی نہیں کما سکتا جتنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک لمحے میں عطا فرما دیتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کا کاروبار ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، اب بیچارہ دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو ہر وقت لگا ہوا ہے، وہ مالدار ہو گیا۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس نے جا کے بادشاہ کی شان میں 2 اشعار کہہ لیے، بادشاہ نے اس کا گھر بھر دیا۔ تو اسی طرح ایک مشقت کرتا ہے، ایک آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا عزت کی روزی کا اپنے لیے فیصلہ کیجئے کہ ہم ذلت کے ساتھ نہیں لیں گے، جو لینا ہے ہم نے اپنے اللہ سے دینا ہے، وہ عزت بھی رکھتا ہے، لاج بھی رکھتا ہے، دیتا بھی ہے۔ بندوں کے سامنے جاؤ، ذلیل بھی کرتے ہیں، رسوا بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، جملے بھی کستے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور پھر بعد میں دیتے ہیں 1 ٹکا۔ تو کیوں نہ ہم اس ذات کے سامنے بیٹھیں جو ہمارا بھرم رکھتی ہے، ہماری عزت رکھتی ہے، لاج رکھتی ہے، اسی کے سامنے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اب ایک دعا بتلا رہا ہوں، اس کا اہتمام کیجئے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ تیرے ہر نام کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنے خود رکھے، اپنے خود مقرر فرمائے ہیں نام، او انزلتہ فی کتابک المبین، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلا دیے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، وہ نام جو تو نے علم غیب میں اپنے ہاں چھپا رکھے ہیں، کسی کو بتائے نہیں، ان خفیہ ناموں اور ان خفیہ الفاظ کے ذریعے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس کے اندر آ جاتا ہے، جب اسم اعظم آ گیا تو پھر بندہ جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہو اس کے حق میں، اس کے لیے نقصان دینا ہو۔ اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا نقصان نہیں کرتے۔ تو آئیے اس دعا کو حرز جان بنائیے، ہر وقت جب ہاتھ اٹھائیں اس دعا کو یاد کر لیں، تو اس دعا کی برکت سے اگر آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اعتبار سے فراوانی بھی دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے، آپ کو عافیت بھی عطا کریں گے، آپ کو بے شمار ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔